اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو ہمارے لیے بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ حلال و حرام خوراک جسم و روح میں اپنی تاثیر چھوڑتی ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کے آداب میں ہماری ہر جگہ رہنمائی فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے میں کبھی عیب نہیں نکالتے، بلکہ جو میسر ہوتا تناول فرما لیتے۔ عموماً بہت سادہ کھانا کھاتے۔ کھانے کے معاملے میں دو اہم پہلوؤں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پہلا یہ کہ جو کھانا جسم کا حصہ بننے جا رہا ہے وہ حلال ہو اور شریعت کی متعین کردہ حلال اشیاء سے ہو۔ دوسرا یہ کہ اس کے حصول کے لیے خرچ کیا جانے والا مال وہ بھی حلال ہو۔ سورۃ المائدہ میں ہے وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تم کو حلال پاکیزہ رزق عطا فرمایا۔ صحیح مسلم میں ہے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مومنین کو بھی یہی حکم دیا ہے جو اس نے رسولوں کو دیا۔ اللہ نے فرمایا، اے رسولو، پاک چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو، میں تمہارے عملوں کو جاننے والا ہوں۔ مزید فرمایا، اے ایمان والو، ہم نے جو تم کو رزق دیا اس میں سے کھاؤ۔ پھر ایسے آدمی کا ذکر فرمایا جس نے طویل سفر طے کیا ہو، اس کے بال بکھرے ہوئے اور جسم گرد آلود ہو، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف دراز کر کے کہے کہ اے میرے رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام اور اس کی غذا حرام، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ معزز سامعین محترم، ہاتھ دھونا، بسم اللہ پڑھنا، دائیں ہاتھ سے کھانا اور اپنے سامنے سے کھانا لینا کھانے کے آداب میں سے ہے۔ شمائل ترمذی میں ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا برکت کا سبب ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بسم اللہ پڑھ کر اور اپنے دائیں ہاتھ سے اور اپنے سامنے سے کھا۔ شمائل ترمذی میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص کھانا کھائے اور بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو بسم اللہ ہی اولہ و آخرہ پڑھے۔ شمائل ترمذی میں ایک اور جگہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 آدمیوں کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے تھے کہ ایک دیہاتی آیا، اس نے 2 لقموں میں سارا کھانا ختم کر دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہ بسم اللہ پڑھتا تو یہ کھانا تم سب کے لیے کافی ہو جاتا۔ معزز سامعین محترم، اسراف سے بچنا کھانے کے آداب میں سے ہے۔ سورۃ الاعراف میں ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اور کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ کھانے میں فضول خرچی، حد سے زیادہ کھانا، کھانے کا ضیاع وغیرہ سب اسراف کا مفہوم ہے۔ سنن ابو داؤد میں ہے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا نوالا گر جائے تو اسے چاہیے کہ اس سے مٹی یعنی گرد دور کرے
اور کھانا کھا لے اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم پلیٹ کو پورا صاف کریں، اور فرمایا تم میں سے کسی کو معلوم نہیں کھانے کے کون سے حصے میں اس کے لیے برکت رکھی گئی ہے، اس لیے پورا کھانا کھایا کرو۔ معزز سامعین اکرام، کھانا کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور دعا کرنا کھانے کے آداب میں سے ہے۔ شمائل ترمذی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے بہت راضی ہوتا ہے کہ وہ ایک لقمہ کھائے یا ایک گھونٹ پیے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ سنن ابن ماجہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کھانے کے بعد یہ کہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبہ، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے میری طاقت اور زور کے بغیر مجھے یہ کھلایا اور مجھے عطا فرمایا، بس اس کے سابقہ صغیرہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ شمائل ترمذی میں ہے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھانے سے فارغ ہوتے تو یہ دعا پڑھتے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور ہمیں مسلمانوں میں بنایا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے جب کوئی شخص کھانے کے شروع میں اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے اور آخر میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے تو اس سے اس کھانے کی نعمت کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا۔ معزز سامعین اکرام، مہمانوں کے ساتھ آخر تک شامل رہنا، کھانے میں شریک افراد کا خیال رکھنا اور پیٹ کو کچھ خالی رکھنا کھانے کے آداب میں شامل ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں ہے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا کھاتے کچھ لوگ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخر تک کھانے والے شخص ہوتے تھے۔ سنن ابن ماجہ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو کھجوریں ایک ساتھ کھانے سے منع فرمایا۔ اپنے ساتھیوں سے جو کھانے میں شریک ہیں ان سے اگر اجازت لے لے تو پھر کھا سکتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تہائی پیٹ کھانے، تہائی پینے اور تہائی پیٹ سانس کے لیے مختص کر دیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا، اگر اس کی طرف آپ کی رغبت ہوتی تو تناول فرما لیتے ورنہ اس کو چھوڑ دیتے۔ سامعین محترم، حلال غذا شفا ہے جو اچھی عادات اور رویوں کی پرورش کرتی ہے، جبکہ حرام بری عادات اور منفی خیالات کو جنم دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حلال اور صاف ستھری چیزیں کھائیں، کھانا پکانے کی جگہوں اور برتنوں کی صفائی کا خاص اہتمام کریں، محفل کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے کھانے میں افراط و تفریط سے بچیں اور اعتدال کے ساتھ کھائیں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق کو پھینک کر اس کی بے قدری سے بچیں اور حسب ضرورت کھانا اپنے برتن میں لیں۔ انفرادی اور اجتماعی سطح پر کھانے کو ضائع ہونے سے بچا کر معاشرے سے غربت کا خاتمہ کرنے میں اپنا مثبت کردار ادا کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے اور حرام سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔